السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال رکھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں آپ تمام مسلمان بھائیوں کی تمام پریشانیوں کو، الجھنوں کو دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کیسی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ محترم دوستو، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی، اور آپ کو قریش کے رواج کے مطابق حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کی رضاعی ماں کہلائیں۔ تاجدار کائنات حضور سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر لے گئیں۔ سفر سے واپسی پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اٹھائی اور اس کو احسن طریقے سے نبھایا۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو دادا جان بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے دادا کے وصال کے بعد آپ کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے اٹھائی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 12 برس تھی کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب اپنے ساتھ ملک شام آپ کو بغرض تجارت لے گئے۔ دوران سفر آپ پر ایک بادل سایہ کیے رہا تاکہ سفر کی مشقتیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ جب یہ تجارتی قافلہ بصرہ کے نزدیک پہنچا تو ایک راہب نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کو ایک طرف لے گیا اور لے جانے کے بعد کہا کہ یہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا آپ ان کو اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے جائیں اور وہاں پر ان کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر یہاں یہودیوں نے دیکھ لیا تو ممکن ہے کہ ان کے ساتھ میں غلط سلوک کیا جائے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے آگے سفر کرنے کا ارادہ ترک فرما دیا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس مکہ مکرمہ لے آئے۔ تو محترم ناظرین، یہ مختصر سا بیان تھا جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے تھا۔ آگے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے۔ آپ جڑے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔